بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 80 میں نماز میں دیگر طرق کے بارے میں بحث کی جائے گی۔ تقریباً آخری طرق ہیں جن چیزوں کو نماز میں ترک کرنا شرط ہے۔ نماز کی حالت میں قبلہ کی جہت سے روح گردانی کرنے کا حکم بیان کیا جائے گا کہ اگر قبلہ کی جہت سے روح گردانی کرتے ہیں تو یہ مبطل ہوتا ہے اور اس کو ترک کرنا شرط ہے۔ متعلقہ فروعات کا تذکرہ ہوگا۔ نماز کی حالت میں کھانے پینے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ مذکورہ حکم کی دلیلوں کا نقد و نظر کیا جائے گا۔ مذکورہ حکم سے مستثنا صورتوں کو بھی بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا والالتفات الی ما وراءہ ان کان ببدنہ اجمع وکذا بوجہہ عند المصنف وان کان الفرض بعیدا اما الی ما دون ذلک کالیمین والیسار فیکرہ بالوجہ ویبطل بالبدن عمدا من حیث الانحراف عن القبلۃ۔ الالتفات اس لیے پڑھا ہے کہ یشترط ترک الالتفات، یعنی یہ اس پر عطف ہے جو مضاف الیہ تھا ترک کا۔ ترک کرنا شرط ہے التفات روح گردانی کو الی ما وراءہ، یعنی پشت بے قبلہ کی طرف ہونا یہ مبطل ہے نماز کے لیے۔ ان کان ببدنہ اجمع، اگر پورے بدن کے ساتھ پھرتا ہے تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ وَقَضَى بِوَجْهِهِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ، اور اسی طرح مصنف کے نزدیک فقط چہرہ بھی اگر پشت بے قبلہ کرتا ہے، یعنی بالکل پیچھے والی سائیڈ پہ کرتا ہے اور باقی بدن جو ہے نا جی وہ سیدھا کھڑا ہوا ہے، صرف سر کو ادھر موڑتا ہے، تو بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ بَعِيدًا، اگرچہ یہ فرض کرنا بہت بعید ہے کہ بدن سارا سامنے ہو اور فقط منہ پیچھے کی طرف مڑ جائے، اتنی زیادہ تو لچک نہیں ہوتی اس گردن میں کہ پورا منہ جو ہے نا جی پیچھے کی سائیڈ پہ چلا جائے قبلہ کی سائیڈ سے مڑ کر، اور بدن بالکل وہ سیدھا کھڑا ہوا ہو، لیکن اگر اس طرح بھی ہو جائے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اما الی ما دون ذالک، لیکن اگر بالکل پشت بے قبلہ کی طرف نہ مڑے، اس سے کم تر ہو، یعنی کل یمین والیسار، مثلا دائیں بائیں کی حد تک وہ مڑتا ہے، فیکرہ بالوجہ، فقط چہرے کو اگر دائیں بائیں کی طرف موڑے اور باقی بدن سامنے قبلہ کی طرف ہو تو یہ مکروہ ہوتا ہے۔ وَيَبْطُلُ بِالْبَدَنِ عَمْدًا، لیکن اگر دائیں بائیں سائیڈ کی حد تک مڑتا ہے بدن کے ساتھ، جان بوجھ کر مڑتا ہے تو پھر یہ باطل ہوتا ہے، بلکہ اس کو یبطل پڑھیں تو بہتر ہے، یعنی یہ مبطل صلاۃ بھی ہوتا ہے۔ وَيُبْطِلُ بِالْبَدَنِ عَمْدًا مِنْ حَيْثُ الْانْحِرَافِ عَنِ الْقِبْلَةِ، جب قبلہ سے انحراف کر کے پورے بدن کے ساتھ دائیں یا بائیں مڑ جائے تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو اس کو یقیناً یبطل پڑھنا پڑے گا۔ ایک تو یہ اس کی پیش ہٹا دیتے ہیں اور اس کی طرف جو ہے اس کی پیش لگا دیتے ہیں، یبطل اس کو پڑھیں گے۔ تو یہ ہو گیا جناب علی ایک شرائط میں سے کہ قبلہ سے منحرف ہونے کو ترک کرنا چاہیے، اور قبلہ سے منحرف ہوں گے اگر بالکل پیچھے کی سائیڈ پہ مڑیں گے تو چاہے بدن کے ساتھ ہو چاہے فقط چہرے کے ساتھ ہو وہ مبطل ہوتا ہے۔ لیکن اگر پشت بے قبلہ کی حد تک نہیں مڑتے بلکہ دائیں بائیں کی حد تک ہوتے ہیں، فقط چہرہ دائیں بائیں کی طرف موڑتے ہیں تو وہ مکروہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر پورا بدن جان بوجھ کر دائیں یا بائیں موڑا جائے تو یہ انحراف قبلہ شمار ہوگا اور
مبتل شمار ہوگا۔ اس کے بارے میں ہے کہ قبلہ کی سمت سے مڑنا یہ مبتل ہوتا ہے، اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے، ایک حد تک اس کا مبتل ہونا یقینی ہے۔ اگر پورے بدن کے ساتھ مڑتا ہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے، زرارہ بن آیون کوفی جلیل القدر سے راوی تھے، امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، الالتفات یقطع الصلاۃ اذا کان بکلہ، یعنی اگر پورے بدن کے ساتھ قبلہ رخ ہونے سے مڑتا ہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر پورے بدن کے ساتھ نہ مڑے تو نماز باطل نہیں ہوگی، اگرچہ کہ کیا ہو چہرے کے ساتھ مڑے۔ اچھا، اس نظریے کو علامہ حلی اور ایک جماعت نے اختیار کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر پورا چہرہ ہی بالکل پشت پہ قبلہ لے جائیں تو بھی نماز باطل نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں شرط ہے کہ جب پورے بدن کے ساتھ مڑے تو کیا ہوگا؟ مبتل ہوگا۔ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ چہرے کے ساتھ جب بالکل پشت کی حد تک پہنچ جائے گا تو یہ تو نماز کے لیے مبتل ہوتا ہے، اور روایات موجود ہیں۔ صحیح حلبی امام صادق علیہ السلام سے ہے، اذا التفت فی صلاۃ مکتوبۃ من غیر فراغ فاعد الصلاۃ اذا کان الالتفات فاحشا، اگر واجب نماز میں اس کو مکمل کرنے سے پہلے وہ کیا ہے مڑتا ہے تو نماز دوبارہ پڑھے جب التفات فاحش ہو، یعنی بہت زیادہ مڑا ہو۔ اور جب چہرے کے ساتھ کیا ہوتا ہے پشت پہ قبلہ ہو جاتا ہے تو یہ التفات فاحش کے زمرے میں آتا ہے، یعنی بہت زیادہ انحراف شمار ہوتا ہے۔ اور یہ روایات بھی دیکھیں ابواب قواطع الصلاۃ وسائل الشیعہ باب 3 میں ہیں، لیکن مگر یہ کہا جائے کہ اس سے مراد کل بدن سے مڑنا ہے، وہ جو التفات فاحش ہے، لیکن اس کو بھی جواب دیا جاتا ہے۔ صحیح ہے، علی بن جعفر عریضی امام صادق علیہ السلام کے فرزند ہیں، اپنے برادر گرامی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے اکثر وہ روایات کرتے ہیں، ان کی کتاب المسائل موجود ہے۔ سألتہ عن الرجل يكون في صلاته فيظن ان ثوبه قد انخرق او اصابه شيء هل يصلح له ان ينظر فيه او يمسه، میں نے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو نماز میں گمان کرتا ہے کہ اس کا کپڑا پھٹ گیا ہے یا اس کے کوئی نجاست وغیرہ لگ گئی، تو کیا وہ اس کو چیک کر سکتا ہے اور اس کو چھو سکتا ہے؟ فرمایا ان کان فی مقدم ثوبہ او جانبیہ فلا باس، اگر اگلی سائیڈ پہ یہ چیز مثلا جس کا وہ گمان کر رہا ہے وہ ہو یا دونوں سائیڈوں پہ ہو تو کوئی حرج نہیں، وہ چیک کر سکتا ہے۔ وَإِن كَانَ فِي مُؤَخَّرِهِ فَلَا يَلْتَفِتْ، لیکن اگر پیچھے کی سائیڈ پہ اس طرح کا گمان ہو تو پھر وہ چیک نہیں کر سکتا، فَإِنَّهُ لَا يَصْلَحُ، کیونکہ جب وہ مڑے گا تو پھر ویسے ہی نماز اس کی ختم ہو جائے گی۔ اس بنیاد پر موثق ہے ابو بصیر کوفی امام صادق علیہ السلام سے جو منقول ہے، جلیل القدر وہ ثابت ہے ابو بصیر، تو اس کی روایت میں جو ہے ان تکلمت او صرفت وجہک عن القبلہ فاعد الصلاۃ، اگر نماز میں باتیں کرتے ہو یا اپنے چہرے کو قبلہ سے پھیرتے ہو تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، یہی اس کی بھی مراد ہوگی۔ اچھا، فقط چہرے کے ساتھ قبلہ سے دائیں بائیں کی طرف مڑنا تو یہ نماز کو باطل نہیں کرتا۔ عبد الملک کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، عن الالتفات فی الصلاۃ یقطع الصلاۃ، نماز میں دائیں بائیں دیکھتا ہے تو کیا یہ نماز باطل ہو جائے گی؟ فرمایا لا وما احب ان یفعل، باطل تو نہیں ہوگی لیکن میں پسند نہیں کرتا کہ ایسا کیا جائے۔ تو اس صورت کو ہی اس روایت سے مراد لیا گیا تاکہ اس کے اور سابقہ روایتوں کے درمیان جمع بندی ہو جائے۔ فخر المحققین فرزند علامہ حلی نے اس صورت میں اختلاف کیا ہے اور نماز کے باطل ہونے کا نظریہ دیا ہے، صرف چہرے کے ذریعے بھی اگر دائیں بائیں مڑتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، لیکن یہ نظریہ ضعیف ہے چونکہ روایات اس کی تائید نہیں کرتی۔ تو یہ تو بحث تھی جناب علی
چہرے کے ساتھ اگر دائیں بائیں کی حد تک مڑتا ہے تو مکروہ ہوتا ہے لیکن مبطل نہیں ہوتا، لیکن پورے بدن کو اگر دائیں بائیں موڑا جائے تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور بالکل پیچھے کی طرف مڑنا تو پورے بدن کے ساتھ مڑے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، فقط چہرے کے ساتھ مڑے تو بھی باطل ہو جاتی ہے، لیکن یہ فرض بعید ہے کہ پورا بدن سامنے ہو لیکن وہ پیچھے کی طرف مڑ جائے۔ والأكل والشرب وإن كان قليلا كاللقمة إما لمنافاتهما وضع الصلاة أو لأن تناول المأكول والمشروب ووضعه في الفم وازدراده أفعال كثيرة وكلاهما ضعيف إذ لا دليل على اصل المنافات۔ ترک کرنا چاہیے آکل اور شرب، کھانے پینے کو نماز کی حالت میں ترک کرنا شرط ہے۔ آکلے پڑھیں گے، شربے پڑھیں گے، آکل میں نہ کھانا، شرب میں نہ پینا، اگرچہ کہ بہت کم ہی کیوں نہ ہو۔ ایک لقمہ بھی نماز کے اندر اگر کھاتا ہے تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ کیوں یہ شرط ہے ترک کرنا آکل و شرب کو اور کھانے پینے سے نماز باطل ہو جائے گی؟ لأن اما لمنافاتهما وضع الصلاة، ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ کیا ہو جاتا ہے جب انسان نماز کے اندر کھانا پینا شروع کر دیتا ہے تو اس سے نماز کی شکل و صورت محو ہو جاتی ہے۔ یہ کھانا پینا نماز کی اس شکل و صورت اور اس کا جو ایک طریقہ ہے اس کے ساتھ منافات رکھتے ہیں۔ ایک یہ دلیل دی جاتی ہے کہ جناب کھانے پینے سے ایک لقمہ بھی کھائیں تو ایسے شمار ہو جاتا ہے جیسے اس کی نماز بالکل ختم ہو گئی ہے، یہ نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ کھانے پینے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اور لأن تناول المأکول والمشروب، یا اس وجہ سے نماز باطل ہوتی ہے کھانے پینے سے کہ جب کھانے پینے والی چیز کو انسان کھاتا ہے، اٹھاتا ہے، ووضعہ فی الفم اور اسے منہ میں رکھتا ہے، وازدرادہ اور اسے چباتا ہے اور نگلتا ہے، افعال کثیرہ، یہ افعال کثیرہ شمار ہوتے ہیں، اور افعال کثیرہ پہلے گزر چکا ہے کہ فعل کثیر نماز کے لیے مبطل ہوتا ہے۔ تو دو وجہیں بیان کی گئی ہیں کھانے پینے کے مبطل ہونے کے بارے میں یہاں پر۔ وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں دلیلیں ضعیف ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کھانے پینے کی موضوعیت کے قائل ہو رہے ہیں، یعنی تھوڑا سا بھی کھائے تب بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اب تھوڑا سا کھانے سے، یہ جو پہلی آپ لوگوں نے دلیل دی تھی، یہ نماز کی شکل و صورت کے ساتھ تو منافات نہیں رکھتی اور یہ اس کی شکل و صورت کو محو تو نہیں کرتی۔ اور دوسری جو دلیل آپ لوگوں نے دی ہے کہ کھانے پینے والی چیز کو اٹھاتا ہے، اسے منہ میں رکھتا ہے اور اسے نگلتا ہے یا چباتا ہے، تو یہ افعال کثیرہ ہیں۔ تو افعال کثیرہ کی بحث میں گزر چکا ہے کہ ہر قسم کا افعال کثیرہ وہ مبطل نہیں ہوتا، بلکہ وہ فعل کثیر مبطل ہوگا کہ جو نماز کی شکل و صورت کو محو کر دے۔ اگر یہی کھانے پینے والا سلسلہ وہ کیا کرتا ہے، نماز کے دوران تقسیم کر دیتا ہے، ایک لقمہ شروع میں کر لیا، ایک لقمہ درمیان میں، ایک لقمہ آخر سے پہلے تو اس سے فعل کثیر تو شاید ہو جائے لیکن اس سے محو نہیں ہوتی نماز کی شکل و صورت، تو پھر کیسے اس کو مبطل قرار دیتے ہیں؟ تو اس وجہ سے یہ دونوں دلیلیں ضعیف ہیں۔ اذ لا دلیل علی اصل المنافات، خود فرما رہے ہیں شہید ثانی کہ اصل منافات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ مبطل ہوتی ہے، بلکہ جب تک وہ نماز کی شکل و صورت کو ختم نہ کرے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، مبطل نہیں ہوتا۔ فالاقوى اعتبار الکثرت فیہما عرفا، قوی تر نظریہ یہ ہے کہ عرف کے لحاظ سے اس کھانے پینے دونوں کے بارے میں کثرت کا اعتبار کرنا چاہیے۔ فیرجعان الی الفعل الکثیر، کہ یہ فعل کثیر کی حد تک اگر پہنچ جائیں عرف کے لحاظ سے اور نماز کی شکل و صورت کو ختم کر دیں تو پھر یہ مبطل ہے۔ لیکن اگر فعل کثیر میں بھی ایک شک تھی کہ اگر اس کو تقسیم کر دیا جائے اور وہ نماز کی شکل و صورت کو محو نہ کرے تو پھر یہ مبطل نہیں ہوں گے۔ وَهُوَ اختیار المصنف فی کتبہ الثلاثۃ، یہی چیز، یہی نظریہ
مصنف یعنی شہید اول نے اپنی 3 کتابوں میں اختیار کیا ہے۔ ان کی 3 کتابوں سے مراد اکثر و بیشتر بیان، ذکرہ اور دروس ہوتے ہیں۔ تو اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ فعل کثیر شمار ہو جائیں اور نماز کی شکل و صورت کو محو کر دیں تو جا کر یہ مبطل ہوں گے۔ الا فی الوتر لمن یرید الصوم وهو عطشان، مگر یہ کہ نماز وتر جو آخری 1 رکعت ہوتی ہے نماز شب کی، جو بندہ روزہ رکھنا چاہتا ہو اور پیاسا ہو تو اس کے لیے اجازت دی گئی ہے فَيَشْرَبُ اِذَا لَمْ يَسْتَدْعِ مُنَافِيًا غَيْرَهُ، تو وہ پانی پی سکتا ہے نماز کی حالت میں جب پانی پینے کے علاوہ کوئی دوسرا منافی نماز کام نہ کرنا پڑے، یعنی نماز کو چھوڑ کر دوسرے کمرے میں جانا ہو اور پھر قبلہ رخ سے وہ مڑ جائے، اس قسم کا اگر کام نہ کرنا پڑے۔ یا سادے کا معنی ہوتا ہے جب تقاضا نہ کرے، منافین کسی مبطل نماز کا، غیرہ اس کے علاوہ، پانی پینے کے علاوہ اور کوئی مبطل انجام نہ دینا پڑے۔ وَخَافَ فَجْعَةَ الصُّبْحِ، اور اسے خوف ہو کہ جلدی نماز صبح کا وقت ہو نماز صبح کا وقت ہو جائے گا اور روزہ رکھنے کے لیے پھر وہ پانی سے محروم ہو جائے گا، مثلا اس کو دن کو پیاس برداشت کرنی پڑے گی۔ خوف اسے خوف فجعۃ الصبح کہ صبح جلدی سے طلوع ہو جائے گی، فجع میں نہ اچانک، جلدی سے طلوع ہو جائے گی صبح، قبل اکمال غرض ہی من ہو، قبل اس کے کہ وہ اپنی نماز وتر کو مکمل کرتا ہے اور پانی پیتا ہے، اس سے پہلے وہ صبح ہو جائے گی، تو اسی نماز وتر کے اندر ہی اگر ساتھ پانی پڑا ہو تو وہ پی سکتا ہے۔ وَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْوَاجِبِ وَالنَّدْبِ، اور اس میں فرق نہیں ہے کہ وہ جو روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ واجب ہو یا مستحب ہو۔ اچھا، اس کے لیے جو روایت ہے جو اجازت دی گئی نماز وتر میں، وہ سعید اعرج کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، انی ابیت وارید الصوم، رات کو میں روزے کی نیت کرتا ہوں، فاکون فی الوتر فاعطش، اور نماز وتر میں مجھے پیاس لگتی، فاکرہ ان اقطع دعا و اشرب، اور میں ناپسند کرتا ہوں کہ دعا کو چھوڑ کر، نماز کو چھوڑ کر میں پانی پیوں، واکرہ ان اصبح وانا عطشان، لیکن ادھر سے میں یہ بھی ناپسند کرتا ہوں کہ صبح ہو جائے اور میں کیا ہے پیاسا رہ جاؤں، دن کا روزہ میرا پھر اس میں خرابی نہ پیدا ہو جائے۔ وامامی قلۃ بینی و بین خطوتان او ثلاثہ، امامی قلت نہیں لفظ، امامی قلت، میرے سامنے پانی کا جو ہے نا جی وہ ظرف پڑا ہوا ہے، 1-2 قدم کا فاصلہ ہے۔ فرمایا تسعى الیہا وتشرب منها حاجتک وتعود فی الدعاء، کوئی حرج نہیں کہ اس کی طرف 2-3 قدم اٹھاؤ اور اس سے اپنا پانی پی لو اور پھر ہٹ کر اپنی نماز کو جاری رکھو۔ تو اس روایت میں قید ہوئی ہے کہ جب دوسرا کوئی منافی انجام نہ دینا پڑے، یعنی قبلہ رخ سے مڑنا نہ پڑے، بلکہ اس کو پیچھے کی طرف مڑنا ہوگا، یعنی منہ اور بدن سامنے رکھے، تو یہ پانی پینے کے حوالے سے رخصت ہے جب اس کو پیاس ہو، اگر پیاس نہ ہو تو پھر اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طرح کھانے کے حوالے سے تو مطلقاً پھر اجازت نہیں ہوگی کیونکہ نص اس کو شامل نہیں ہے، یا پھر وہ روزہ رکھنے والے کے ارادے کے ساتھ خاص ہے جس کو طلوع فجر ہونے کا خطرہ ہو، اور مخصوص ہے نماز وتر کے ساتھ اور اس کی دعا کے ساتھ، اگرچہ کہ اس کو مطلق نافلہ کے ساتھ بھی رخصت کو عموم دیا جا سکتا ہے اگرچہ دعا میں نہ ہو۔ ابھی جو ہے اس فعل کثیر کے حوالے سے جو بحث ہوتی ہے کھانے پینے کے مبطل ہونے کے حوالے سے، اس میں کوئی حرج نہیں، کہ کوئی اختلاف نہیں ہے، انہوں نے اس کو مبطل شمار کیا، لیکن اختلاف ہے کہ کون سی چیز موجب بنتی ہے بطلان نماز کا کھانے پینے سے۔ تو کچھ تو کہتے ہیں کہ چونکہ یہ کھانا پینا ہے تو یہ کیا ہے موضوعیت رکھتا ہے اور یہ مبطل ہے، تو اتنا ہی کھانا پینا جیسے کھانے پینے کا نام صدقہ ہے وہ مبطل ہوگا، جیسا کہ شیخ طوسی کا نظریہ، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسرا قول ہے کہ چونکہ یہ فعل کثیر ہوتا ہے اس وجہ سے مبطل ہے، اور اسی طرح
یہ نظریہ تذکرۃ الفقہاء علامہ ہلی، نہایت الاحکام علامہ ہلی کا ہے، اور ایک قول ہے کہ چونکہ عقل و شرب کھانے پینے سے نماز کی شکل محو ہو جاتی ہے اور نماز سے اعراض لازم آتا ہے، تو اس وجہ سے مبطل ہے، جیسا کہ شہید اول کا نظریہ۔ حق یہ ہے کہ ایک جماعت کا نظریہ بھی ہے کہ اگر کھانے پینے سے نماز کی شکل و صورت محو ہو جائے تو پھر نماز باطل ہوگی، اور اس سے استثناء کیا جاتا ہے کہ اگر منہ میں پہلے سے غذا کے کچھ باقیات وغیرہ موجود ہوں یا دانت میں، تو اگر اس کو ایسا سے نگل لے تو اس سے کھانا پینا صدق نہیں آئے گا، اور نہ ہی اس سے نماز کی شکل و صورت ختم ہوگی، اس وجہ سے وہ مبطل نہیں ہوگا۔